کو اللہ تعالیٰ نے بیان اس انداز کے ساتھ بیان فرمایا کہ ایک ہے رب کا بیان کرنا. رب نے اس کو اس لحاظ سے بیان کیا کہ جو ان خوبیوں کو اپنائے گا کامل طور پر، اس کے لحاظ سے رب تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اب ادھر رب تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھ سے کیا مانگو؟ ہدایت مانگو. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جل وعلا زندگی کے لحاظ سے مختلف جو شعبہ جات ہیں ان کے پہلوؤں کو بیان کرنے کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مختلف شعبہ جات پر جو بندہ میرے احکام کو قبول کر کے چل پڑے گا، وہ بندہ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ بندہ جو ہے وہ کس پر ہوگا؟ رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہوگا. اب عزیز دوستو، سوچئے ایک لمحے کے لیے، خالق کائنات جل وعلا تو اس انداز کے ساتھ اہل ایمان کو ہدایت کے پہلو بیان فرما رہا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے. اب یہاں ہمارے ہاں عموماً سوسائٹی کے اندر کیا سمجھا جاتا ہے کہ محض نماز، روزہ، وضو، غسل، استنجا، اسی چیز کو ٹھیک طریقے سے سیکھ لینا اور کر لینا محض یہ ہدایت ہے، یا یہ ہدایت کا جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے. عزیز دوستو، یہ ہدایت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے، یہ ہدایت کے مختلف شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے. اور جہاں تک تعلق ہے زندگی کے سارے سلسلوں کے لحاظ سے، تو خالق کائنات جل وعلا نے نماز کے علاوہ، روزے کے علاوہ حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور معاشرت اور معاش اور سیاست اور سماج، ان ساری چیزوں کے لحاظ سے احکام بیان فرمائے. اور بیان کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کا پہلو صرف ان چیزوں میں بند نہیں ہے، بلکہ جملہ شعبہ جات میں رب تعالیٰ جل وعلا نے اپنی بارگاہ سے تمہیں ہدایت کی راہیں عطا فرمائی. اب دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ روزوں کے لحاظ سے بیان فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا. اور اسی میں رب تعالیٰ جل وعلا روزوں کے لحاظ سے بھی بیان فرماتا ہے، روزے اسی میں جو وہ فرض کیے گئے رمضان شریف کے اندر. اب آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے بیان کرنے کے بعد کہ روزے، ایک تو رب تعالیٰ جل وعلا نے روزہ کب رکھنا ہے، کیوں رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، کس پر فرض ہے اور کس پہ فرض نہیں ہے، کس کو رخصت ہے، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. توجہ کیجیے گا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ اس تعداد کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. کس کے لحاظ سے، کیوں بڑائی بیان کرو؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. کیا مطلب؟ کہ ایک یہ کہ رب بیان فرما دیتا کہ روزے رکھو، بات تب بھی مکمل ہو جاتی، ٹھیک ہے نا. ایک یہ ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے محض یہ نہیں بیان کیا کہ روزے رکھو، بلکہ روزہ کیسے رکھو، روزہ کے لحاظ سے کس پر فرضیت ہے، کس کو رخصت ہے، روزے کے لحاظ سے کس کو اجازت ہے، کیا کیا آسانیاں ہیں، اور اس کے لحاظ سے کیا کیا نیت ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں بیان کی رب تعالیٰ جل وعلا نے. اور آخر میں کیا بیان فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ اس کی جو ہے وہ تعداد پوری کرو، اور آخر میں جو ہے وہ کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. کس پر؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. اب معزز حاضرین یاد رکھیے گا، کوئی بندہ اگر اعمال کرے لیکن اعمال کرتے کرتے اس کی طبیعت میں بڑا پن آ جائے، بجائے عاجزی آنے کے، بجائے انکساری آنے کے، بجائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا اس کی طبیعت میں جذبہ پیدا ہو، اس کی طبیعت میں اکڑ آ جائے، غرور آ جائے، عاجزی کا معاملہ ہاتھوں سے نکل جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت کی اصل کو نہیں پا رہا، اور عبادت کی حقیقت اس کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، عبادت کی اصل کیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بندگی بیان کرے اور اس کی بندگی کو صحیح طریقے سے تھامنے کا اہتمام کرے. اب رمضان شریف جب گزرتا ہے تو رمضان کے اختتام پر عید آتی ہے. عید میں جب ہم نماز عید کے لیے آتے ہیں تو کیا پڑھتے آتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اس کی کبریائی بیان کرنا. تو کیا مطلب کہ جملہ عبادت، یعنی کہ رمضان میں روزے اور نمازیں اور صدقات و خیرات اور ساری چیزیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بڑائی بیان کرنے کا حکم دیتا ہے. اور اسی چیز کو رب تعالیٰ فرماتے ہیں عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ یہ سارے اعمال
اور پھر آخر میں بندے کی زبان پر رب تعالیٰ کی بندگی کا اور رب تعالیٰ کی بڑائی کا بیان شروع ہو جانا، اسی چیز کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں علی ما ہداکم، یہ وہ ہدایت ہے جو رب تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے دوسری ایک مثال دیکھیے، اب ہم آج کل قربانی کر رہے ہیں، یہ قربانی کے ایام ہیں اور آج دوسرا دن ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے باقاعدہ قربانی کے لحاظ سے بیان فرمایا، اس کی مسلسل 4 آیات ہیں، سورہ حج کے اندر مسلسل 4 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لحاظ سے بیان فرمایا، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں بیان کی اب دیکھیے گا۔ پہلی امتوں میں اور اس امت میں فرق ہے۔ پہلی امت میں قربانی یہ تھی کہ اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوتا کہ فلاں افراد جو آپ قربانی دیں گے، اب اس کے لیے یہ تھا کہ وہ جن جن چیزوں کی قربانی کا سلسلہ ہوتا وہ چیزیں لے جا کر ایک مقام پہ رکھ چھوڑی جاتی، بلند مقام پر اللہ کی بارگاہ سے ایک بجلی یا روشنی آتی اور وہ اس شے کو جلا دیتی۔ اب جو شے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی جس کی، اس کو جلا دیا جاتا، اور جس کی شے مقبول نہ ہوتی اس کو ترک کر دیا جاتا، چھوڑ دیا جاتا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ شے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ لیکن اس امت کے اندر اللہ رب العزت کا انداز بدلا، طریق بدل گیا۔ اس امت کے اندر وہ طریقہ نہیں رکھا جو پہلی امتوں میں تھا۔ پہلی امتوں میں یہ تھا کہ قربانی اس طرح کرنی ہے کہ شے کو لے جا کے رکھ چھوڑا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے روشنی آئے گی اور شے کو جلا دے گی، اور شے کا جلنا اس بات کی علامت ہوگی کہ قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ لیکن اس امت کے اندر رب کائنات جل وعلا نے طریقہ بدلا، تو جو طریقہ بدلا خالق کائنات جل وعلا نے، اس میں یہ نہیں بیان فرمایا کہ یہ میں نے طریقہ بدلا ہے اب اس پر تم نے چلنے کا اہتمام کرنا ہے، بلکہ رب کائنات جل وعلا نے قربانی کس جانور کی کرنی ہے، قربانی کیسے کرنی ہے، قربانی کس کے نام پہ کرنی ہے، قربانی کس انداز کے ساتھ کرنی ہے، قربانی کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں رب کائنات جل وعلا نے بیان فرمائی۔ اب اسی چیز کا نام ہدایت ہے کہ جس فضل کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں بلانا چاہ رہا ہے وہ فضل کا سارا طریقہ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس طریقے پر ایک ایک سٹیپ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس سٹیپ کے بیان کرنے کے بعد اب دیکھیے رب ذوالجلال جل وعلا بڑا مہربان ہے، یہ اپنے بندوں پر بندوں سے زیادہ مہربان ہے۔ بندے یہ سمجھتے کہ شاید میں بڑا عقل مند ہو گیا ہوں اور مجھے اب زمانے کے جدید طریقے آ گئے ہیں اور اب مجھے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ میں دین کی طرف آؤں، بس مجھے زمانے کے لحاظ سے چلنا ہے۔ بندے سے زیادہ جو بندے پر مہربانی کے سلسلے ہیں وہ اس کے رب کی طرف سے ہیں۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے قربانی کے لحاظ سے جہاں ظاہر کو بیان کیا وہیں پہ قربانی کے عمل کی حقیقت کو بھی بیان فرمایا۔ اب حقیقت کیا ہے؟ اب دیکھیے مثلا ایک بندہ قربانی کا جانور لاتا ہے لیکن صرف اس لیے کہ نمود و نمائش، صرف اس لیے قربانی کا جانور لاتا ہے، یا ایک بندہ قربانی کا جانور لاتا ہے تو صرف اس لیے کہ میں نے گوشت حاصل کرنا ہے۔ اب دو الگ الگ پہلو ہیں مسلمانوں کے اندر، کافروں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے اندر ایک لاتا ہے نمود و نمائش کے لیے، ایک لاتا ہے جو ہے وہ صرف قربانی گوشت کے لیے، اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے یہاں پہ بھی اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ بھلے ایک بندے کی نمود و نمائش سوچ ہے اور ایک بندے کا جو ہے وہ لاتا قربانی کا جانور جو بیان کیا گیا کہ اس انداز سے لانا ہے وہ وہی لاتا ہے، اس پر ذبح کیسے کرنا ہے وہ بھی کرتا ہے، کس انداز سے کرنا ہے وہ بھی کرتا ہے، اور قربانی کے بعد اس جانور کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بھی انداز اپناتا ہے، لیکن اس میں جو بنیادی سوچ ہے وہ سوچ اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بندہ کی اس کی سوچ یہ ہے کہ میں نے محض نمود و نمائش کے لحاظ سے یہ تمام کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، غرور کے لیے، تکبر کے لیے، اپنا بڑا پن بیان کرنے کے لیے، اپنی سوشل لیول پر ایک میرٹ جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے میں یہ سارا کر رہا ہوں، سوشل سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے، اور ایک بندہ محض گوشت لانے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے دونوں کی سوچ کا رد فرمایا۔ اب دیکھیں ایک ہے قربانی کا ظاہر، اس نے بڑا کچھ کیا، لایا اور لا کر وہ قربانی کو اس نے جانور ذبح کر کے بانٹا بھی، اور ایک ہے قربانی کا باطن کہ اس نے کس سوچ پر قربانی کی، قربانی کرتے ہوئے اس کی نیت کیا تھی۔ رب کائنات جل وعلا نے صرف عمل کے ظاہر کو بیان نہیں فرمایا بلکہ عمل کے باطن کو بھی بیان فرمایا، اور باطن کو بیان کرنے کے بعد کیونکہ عزیز دوستو اگر کسی بندے کا عمل ظاہر کے اعتبار سے بڑا اچھا ہے لیکن باطن میں اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے،
تو رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں خدشہ ہے کہ اس کا عمل ضائع ہو جائے۔ لیکن اگر نیت ٹھیک ہے اور عمل کے ظاہر میں کسی مقام پر کوئی نقص رہ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ امید ہے کہ نیت کی درستگی کی برکت سے اس عمل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ لیکن اگر عمل ظاہر کے اعتبار سے بڑا شاندار ہو اور باطن کے اعتبار سے نیت ٹھیک نہ ہو تو عمل اسے ضائع کر دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اب یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد، یعنی کہ عمل کے ظاہر کو بھی اور عمل کے باطن کو بھی بیان کرنے کے بعد آخر میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کذالک سخرھا لکم۔ اب یہاں پہ یہ بڑا خاص پہلو سنیے گا اور سمجھیے گا، وہ یہ ہے اسلام کے جتنے بھی اعمال ہیں، اسلام کے جملہ اعمال میں اللہ نے یہ پہلو رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ ذرا سوچو، ذرا غور کرو، ذرا توجہ کرو اس بات پر۔ اب اسی طرح اللہ نے جو قربانی ہے اس کو بیان کرتے بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سوچنے کی دعوت دی۔ عزیز دوستو، سوچے گا کیوں؟ جب بھی کوئی بندہ سوچے گا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ بنے گا، کس رستے پہ چلے گا۔ اگر کسی کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے تو وہ کس رستے پہ چلے گا؟ تو یہ جو سوچ و بچار کا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہدایت کے سلسلوں کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ اس میں ہدایت ہوگی تو آگے نظام بھی ٹھیک ہوگا، اور اگر اس میں ہدایت نہیں ہے تو آگے نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے اس میں سوچ و بچار کا سلسلہ رکھا، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کذالک سخرھا لکم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کو تمہارے بس میں کر دیا، ٹھیک ہے، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم۔ اب دیکھیے روزے کے لحاظ سے بیان ہوا تو وہاں اور یہاں ترتیب سیم ہے۔ وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم تعداد پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی انداز اپنایا کہ كَذَلِكَ سَخَّرَھَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ ان کو اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ لہذا دیکھیے گا کہ روزوں کا پورا نظام یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا پورا سلسلہ رب کائنات جل وعلا نے جو اپنی بارگاہ سے ہمیں عطا فرمایا، یہ نہیں کہا کہ صرف قربانی کرو، بلکہ پورا جو سیٹ اپ عطا فرمایا کہ کیسی کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، کس انداز کے ساتھ کرنی ہے، قربانی کے بعد کیا کرنا ہے، قربانی کی نیت کیا ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد آخر میں کیا بیان فرمایا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو سارا جو تمہیں ترکیب دی ہے نا، یہ سارے کا سارا سلسلہ مل کر تمہیں ہدایت کا نظام دیتا ہے۔ اب عزیز دوستو، ہم نے قرآن مجید سے 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایک حکم اللہ کی بارگاہ سے ہدایت ہے۔ وہ حکم کسی بھی متعلق ہو، اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس شعبے کے لحاظ سے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم بیان نہ کیا ہو اور اس کے رسول کریم علیہ السلام نے بیان نہ فرمایا ہو۔ ہر حکم کے لحاظ سے، ہر عمل کے لحاظ سے رب تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم آج کے اس دور کے اندر اس حکم سے باہر کیوں ہیں؟ اس نظام سے باہر کیوں ہیں؟ اس نظام سے جدا کیوں ہیں؟ اب اس کے لحاظ سے تھوڑا سا سنیے گا اور توجہ سے سنیے گا، اور پھر انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ عزیز دوستو، ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے، ہمارے ہاں جو سوچ ہے عمومی طور پر وہ یہ ہے کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو بڑا ہوتے ہی اس کے والدین اس کو مسجد میں بھیجتے ہیں کہ جائیں، جا کر جو ہے وہ بچہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا سیکھ لے۔ اب بچہ الف الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک کی تلاوت سیکھ لیتا ہے، قاری صاحب اس کو اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں اور بچہ جو ہے پڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے آمین کا سلسلہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بچے کو کہاں ڈالا جاتا ہے؟ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی کے اندر۔ اب اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جاتے ہوئے بچے کے پاس پورے سلیبس میں از اول تا آخر چھوٹی سی دینیات کی کتاب ہوتی ہے، اور اس چھوٹی سی دینیات کی کتاب کے اندر صرف وضو ہوگا، غسل ہوگا، استنجا ہوگا، نماز اور اخلاقیات کے متعلق چند ایک باتیں ہوں گی۔ اس کے سوا اس کے پاس دین کے مکمل شعبہ جات کے متعلق کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے کہ ایک بچے نے دین کو صرف یہ پڑھا کہ دینیات کی صرف یہ کتاب ہے، اس کے علاوہ باقی شعبہ جات کے متعلق اس کے پاس نہ رہنمائی ہے، نہ سوچ ہے، نہ کوئی اور پہلو ہے، تو سوچ کے بتائیے گا وہ دین کی طرف کیسے آئے گا؟
اسی طریقے سے جب متعلقہ بڑے نظام کی طرف گیا، اس نے مختلف سبجیکٹس پکڑے، اس سبجیکٹس کے اندر اس نے ڈیفینیشن سے لے کر ایکسپلینیشن تک مکمل تعلیمات ساری کی ساری اس نے ویسٹ کی پڑھی، نان مسلمز کی پڑھی، مسلمانوں کی کہیں پڑھی نہیں ہے۔ اسلام کا حکم اور رب ذوالجلال کے فرامین کا سلسلہ کہیں اس نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا وہ کیسے قبول کرے گا کہ فلاں شعبے میں اسلام کا کوئی حکم موجود ہے کہ نہیں موجود؟ وہ ہر معاملے میں ویسٹ جو لوگ ہیں انہی کو اتھارٹی سمجھتے ہوئے قرآن و سنت کو پیچھے کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ کیا سوسائٹی میں ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہ پولیٹیکل سائنس ہو، وہ معیشت ہو، وہ معاشیات ہو، وہ معاشرت ہو، غرض ہے کہ کوئی بھی شعبہ ہو، اس شعبے کے اندر آج کے مسلمان کے ہاں اتھینٹک جو معاملہ ہے وہ ویسے کوئی چیز آئی تو وہ اتھینٹک ہے۔ دین کے متعلقہ احکام کے لحاظ سے ان شعبہ جات میں کہیں بھی اتھینٹسٹی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ اس کے ہاں دین فقط یہ رہ گیا، ہدایت فقط یہ رہ گئی کہ وضو کرنا، غسل کرنا، استنجا کرنا، نماز پڑھنا، فقط یہ دین ہے، اس کے سوا دین کسی اور شے کا نام ہی نہیں ہے۔ جب اس کے سامنے سیاست پہ بات کی جائے، آج کا مسلمان کہتے ہیں مولوی صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے بڑا خود سیاستدان ہوں۔ جب ان کو کہا جائے معیشت کی درستگی کے لحاظ سے بات کرو، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا اکانومک بندہ کوئی نہیں ہے، میں خود بڑا جو ہے وہ معیشت کو سمجھنے والا ہوں۔ اسی طرح مختلف شعبہ جات، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے دین کے ان پہلوؤں کو جہاں جہاں رب کائنات نے ہدایت کے پہلوؤں کے لحاظ سے مختلف شعبہ جات میں رہنمائی کا سلسلہ عطا فرمایا ہے، اس کے لحاظ سے اس کی رسائی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے سامنے رکھے گئے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ان شعبہ جات میں دوسرے لوگوں کو جو اسلام سے بالکل متضاد کھڑے ہیں ان کو اپنے لیے رہنما سمجھتا ہے، اسلام کو رہنما سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اسی بات سے وہ اسلام کو رہنمائی کے طور پر قبول ہی نہیں کرتا اور اسلام کو رہنمائی کے طور پر لیتا ہی نہیں ہے۔ اسلام کو اس نے مذہب اور مسلح پر اور ممبر پر رکھ چھوڑا، اور اسلام کو اس نے قرآن مجید کی صورت میں، کتابی صورت میں، غلاف میں باندھ کر کتاب الماری میں رکھ چھوڑا۔ عملی طور پر اسلام کی طرف آنا آج کے مسلمان کا شیوا رہا ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہاں ان چیزوں پہ بھی اسلام کا کوئی حکم ہے، وہ سمجھتا کہ اسلام کا متعلق یہی ہے۔ اور پھر انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں، اور یہ انتہائی دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں، ہماری مساجد کے اندر اب چونکہ اکثر احباب جو ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ صوفیاء، پیران عظام ان سے متعلق ہیں، اب ان کے لحاظ سے میں بتاتا چلوں، ہماری مساجد کے اندر یا ہمارے ہاں گھروں میں جب محافل ہوتی ہیں، ان محافل کے اندر طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مثلاً عموماً محافل ہوتی ہے 11ویں شریف کی، تو 11ویں شریف کی محفل میں کیا ہوتا ہے؟ چند ایک وظائف ہوتے ہیں، اس کے بعد اولیاء کاملین کی جو ہے وہ کرامات ہوتی ہیں، ان کے بعد دعا کا سلسلہ کر لیا جاتا ہے۔ یہ ہے 11ویں شریف۔ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا کہ یہاں پہ ہدایت کے سلسلے کدھر گئے؟ سالانہ جو محفل ہوتی ہیں ان محافل میں بھی ہمارا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ یہ تلاوت اتنا ناشیب کا حصہ، اتنا خاص ایک طریقہ جو ہے وہ بیان کا ہوگا جو ہماری طبیعت اور ہمارے ذوق کے متعلق ہوگا، اس کے علاوہ ہم نے کسی شعبے کو قبول نہیں کرنا، اس سے وہ کی طرف لاتے ہی نہیں ہے۔ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، آپ کے پاس بنی بنائی محافل موجود ہیں، لیکن ان محافل کو ہم نے خاص ٹرینڈ پہ سیٹ کر دیا اور اس کے باہر ہم نکلنے کو تیار ہی نہیں ہیں، اور وہاں پر ہم دین کے نظام کو سننے اور قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں، تو عوام کے پاس دین کہاں سے آئے گا؟ عوام دین کیسے قبول کرے گی؟ عوام دین کی طرف بڑھے گی کیسے؟ نظام ہدایت کو جملہ شعبہ جات کے اعتبار سے قبول کیسے کرے گی؟ ہماری طبیعت جہاں پہ سیٹ ہو گئی ہم وہیں پہ سیٹ ہو گئے، ہم وہاں سے